میرا آج تک عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ 16 سال ہم جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے۔ اس کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد ان کو روایتی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دیے پارٹی۔ آج ان کو وکلاء کی ضرورت ہے، انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کر دی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، پہلے یہ طے کریں کہ یہ اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ بتائیے گا، ہم نے دیکھا کہ باہر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاکستان مسلم لیگ اس کے بعد پھر وہ الیکشن ہو، آپ اپنی اس پریس کانفرنس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن عام انتخابات بعد میں ہوں، پہلے سیاسی جماعتوں کے اندر اصلاحات کی جائیں، ان کے دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کیے جائیں، ورکر کو اس میں یقینی شمولیت کے لیے یقینی بنایا جائے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اس کو وہی اہمیت دینی چاہیے بلکہ اس سے زیادہ جو قومی الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ قومی الیکشن کی بنیاد شفافیت کی، لیڈرشپ کی انٹرا پارٹی الیکشن ہے۔ اور یہ جو ابھی ہم نے عمل شروع کیا ہے، آپ یہ یاد رکھیے کہ اس سے بہت شعور پیدا ہو رہا ہے، بہت لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم جمہوریت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ جہاں تک اس عمل کی وجہ سے نیشنل الیکشن کی تاریخ پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بنیادی تقاضے جمہوریت کے پورے نہیں کریں گے اور الیکشن کرائیں گے، پاکستان کا بحران مزید بڑھے گا، پاکستان کی معیشت مزید، انسٹیبلٹی مزید بڑھے گی۔ کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو وکلاء ہیں جو اس وقت پارٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کا ناٹک انہوں نے کیا 2 دسمبر کو، یاد رکھیے اگر اس عمل پہ آپ چلے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں عدالتوں میں کہ آپ ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کے ڈیفینڈرز ہیں، آپ کیسے اس شام الیکشن کا حصہ بنتے ہیں؟ آپ کیسے اس کو ریشنلائز کرتے ہیں؟ اگر آپ نے اس کو یہ جاری رکھا اور فروری 8 کو الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے بڑا ڈاکہ پڑے گا، پھر آپ کے پاس کیا مجاز ہوگا شفاف الیکشن کا؟ اگر آپ اس ناٹک کو جائز سمجھتے ہیں تو کل جو فروری 8 کا الیکشن ہوگا جس میں اس سے بڑا اگر ڈاکہ پڑا، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کس چہرے سے یہ کہیں گے کہ جی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے؟ ذرا بتائیے گا، آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ غلط ہے، اور ایسے وقت میں جب اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو کارنر کر رہی ہے، اس وقت آپ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر کے ان کو الیکشن سے محروم کر رہے ہیں۔ میں تو 3.5 سال اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا تھا جب فارم فنڈنگ کیس چل رہا تھا۔ میں تو اس وقت میں نے سب کچھ برداشت کیا، اس وقت تو پارٹی پی ٹی آئی وہ 1 پیج پہ تھی ان کے ساتھ، تو میں کسی کے اشارے پہ نہیں چلتا، میری ایک اپنی سیاسی جدوجہد ہے، ایک سٹرگل ہے۔ آج پی ٹی آئی کو ایک آخری موقع ملا تھا، 23 نومبر 2023 کا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے کہ یہ آخری ہم موقع دے رہے ہیں کچھ شفاف الیکشن کرائیں۔ انہوں نے شفاف الیکشن کی جگہ ایک مکمل ڈھونگ رچایا، تو یہ مجھ پہ فرض بنتا ہے کہ میں ورکرز کی حقوق کا تحفظ کروں۔ میں ٹائمنگ کی ذمہ دار یہ ہے، اگر یہ ایک شفاف الیکشن کراتے تو میں کبھی بھی آج یہاں الیکشن کمیشن میں نہ کھڑا ہوتا، لیکن میں کیسے اس کو ایکسیپٹ کروں کہ لوگوں پہ اور ورکروں کے سامنے ایک بڑا دھوکہ ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اور بھی بڑے لوگ ہیں، خاتون بھی ہیں جو پی ٹی آئی لیبر ویک کی ویمنس کی صدر بھی رہ چکی ہے، اور عہدے ہیں اور عہدے دار ہیں، سب نے اپنے طور پہ اس کو چیلنج کیا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سر، ہم نے دیکھا کہ باہر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، اور آپ یہاں کی نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ تاثر لے سکتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور اکبر اس بابر ایک پلیٹ فارم پہ ہے؟ دوسرا میرا سوال ہے کہ چونکہ آپ پختون ہیں اور پختونوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس وقت پی ٹی آئی زیر عطاب ہے، مشکلات ہے ورکرز پہ، تو کیوں نہ آپ ماضی کے تمام تلفیوں کو بلا کر جو ورکرز کی تلفی ہو رہی ہے، جو ورکرز مشکل میں ہیں، ان کے لیے آواز بلند کریں؟ دیکھیے، میرا آج تک عمران خان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میں کسی قسم کی کوئی ذاتی رنجش نہیں رکھتا۔ آج اگر تحریک انصاف بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے، جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہے، باقی تو سارے غیر قانونی ہیں، ان کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اصلاح کے راستے پہ چلنا ہے، اور اصلاح کا راستہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو
ایک آئینی ادارہ بنانا ہے جو بنیادی آئین ہم نے لکھا تھا جس میں میں بھی شامل تھا اس راستے پہ ڈالنا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے ہم نے برانڈنگ کی تھی. یاد رکھیے کہ یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ 16 سال ہم جیسے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کی برانڈنگ کی کہ یہ ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کے بعد ان کو پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے پارٹی اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو روایتی سیاستدانوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے وہ اجرتی سیاستدانوں کے حوالے کر دیے پارٹی. آج ان کو وکلاء کی ضرورت ہے، انہوں نے پارٹی وکلاء کے حوالے کر دی. تو یہ جو معاملات ہیں پہلے یہ طے کریں کہ یہ اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں. میں ہر وقت حاضر ہوں، میری کوئی پرسنل وہ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی کانو کان خبر نہیں ہے کہ کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور کس لیے. اس وقت تحریک انصاف کے نام سے دو پارٹیز ہیں، ایک کو بیرسٹر گوہر لیڈ کر رہے ہیں اور دوسرے کو پرویز خٹک صاحب. آپ کے خیال میں اس میں جنرل پی ٹی آئی کون سی ہے؟ نہیں، وہ دوسرے جو ہے وہ تو الگ پارٹی ہے نا. وہ تو ایک ہی ہے نا، اس کو صرف پی لگائے ہوئے پارلیمنٹیرین کے نام. دیکھیے کیا میں جو سمجھ گیا. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف جب اپنے نظریات سے ہٹی، جو پارٹی کو بنانے والے تھے ان کو کنارہ کش کیا گیا. یہ کٹی پتنگ ہے اور کٹی پتنگ کو لوٹتے ہیں، اور وہ جب سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں آئی ڈور وہ اس کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ لوٹنے کی کوشش میں نے آپ کے سامنے مثال دے دی کہ اے ٹی ایمز نے بھی لوٹا، اجرتی سیاستدانوں نے بھی لوٹا، اور ابھی وہ مختلف شکل میں اس کو لوٹ. اب بات یہ ہے کہ اس کو رائے راست پہ لانے کے لیے دیکھیے یہ جو لوگ، میں یہ ضرور کہوں گا، یہ جو ہمارے وکلا ہیں جو اپنے آپ کو قانون دان کہتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اکبر بابر ممبر نہیں ہے. وکلا ہیں آئینی اور قانون کہ جی ہم تو بڑے آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو 3 اداروں کے فیصلے کو نہیں مانتے. وہ یہاں آگے کہتے ہیں کہ کیسا جھوٹ بولا جاتا ہے. ایسے لوگ جو ہے یہ اہل ہے کہ پارٹی کے عہدے سنبھالیں. ایسے لوگ اہل ہیں جو عوام کے سامنے جو کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، یہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں، اور یہ پیچھے الیکشن کمیشن ہے، اس کا فیصلہ موجود ہے. تو یہ کیسے ہمارا ملک چلے گا؟ اکبر بابر صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر عمران خان آپ کو جیل میں بلاتے ہیں اور کوئی مفاہمت کی راہ اختیار کرتے ہیں تو کیا آپ نے یہ جو پٹیشن دائر کی ہے، درخواستیں دائر کی ہے، یہ واپس لے کر تحریک انصاف کا حصہ بن جائیں گے اور ان کے ساتھ اپنی جدوجہد کریں گے؟ دیکھیے مجھے یہ مفروضے پہ سوال ہے. میں نے آپ سے عرض کیا، میں اور ہمارے ساتھی ہم سب اور پی ٹی آئی کے کارکن جو نظریاتی ہیں، ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے. ہم اپنے راستے پہ قائم رہیں گے. ہمارا راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک جمہوری ادارہ بنائیں جو اپنے ورکرز کے آگے جواب دہ ہو، تاکہ وہ عوام کے سامنے سچے دل سے جا سکے، تاکہ وہ اپنے عوام کے سامنے ایک منافق چہرہ نہ لے کے جائیں، جو کہ ہوا اس پارٹی سے، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور سنجیدگی دکھاتے ہیں، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. آج یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں، اگر یہ اس کو شفاف طریقے سے کرتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے 30 تاریخ کو نوٹیفکیشن ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا. ایک منٹ، ابھی تک کمیشن نہیں بنا اور طریقہ کار پہ تسلی ہو گئی، اور ہم جب گئے کاغذات لینے کچھ بھی نہیں. آج آپ نے دیکھا تمام ثبوت سامنے آئے. تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ شفاف الیکشن کراتے، میں آج یہاں نہ ہوتا، میں ان کی تالیاں بجا رہا ہوتا. مجھے نہیں چاہیے کوئی عہدہ. میں کہتا ہوں یہ جماعت میں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال دیے. اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پٹیشنر کی تعداد میں سڈن اضافہ ہوا، 14 پٹیشنرز آ گئے اینڈ احتجاج کرنے باہر مظاہرین آ گئے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں اندر والا فیصلہ میرٹ کرو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ووٹرز جو پی ٹی آئی کا ہے وہ تو آپ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب این اکبر ایس بابر آئے، ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو لے آئے، درخواستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مظاہرین پہنچ رہے ہیں، تو یہ سارا گزشتہ جو 2018 والا ٹائم تھا یہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے. اس تاثر کو کیسے ختم کر پائیں گے؟ دیکھیے ہر وقت مختلف تاثر میرے بارے میں قائم کیا گیا. جب میں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا تھا، کیونکہ وہ 1 پیج ڈاکٹرن پہ تھے، میں اس کے خلاف تھا. اس سے پہلے پاناما کا ڈاکٹرن تھا، وہ لیبلنگ مجھ پہ ہوئی. یہ لیبلنگ ہوتی رہے گی. اور جہاں تک یہ جو آپ مظاہرے وغیرہ کا ذکر کریں، مجھے اس کا تعلقان خبر نہیں، اور تعداد بڑی کی ہے اس کا میرا کوئی اس سے تعلق نہیں. میں آپ کو ایک بنیادی چیز بتاتا ہوں.
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 97 के इलेक्शन में नाकाम हुई, 2002 के इलेक्शन में नाकाम हुई, ये इमरान खान मेरे साथ बैठ के मेरी गाड़ी में, क्योंकि मैं हर दोपहर को उनको उठाता था और दफ्तर लेके जाता था और फिर साथ वापस लाता था, ये कहते थे अकबर मेरी पूरी जमात तेरी गाड़ी में आ जाएगी। मेरी पूरी जमात जिस दफ्तर में बैठे होते थे, अकबर ये मरकजी दफ्तर था 66 बाजार रोड कवर्ड बाजार मार्केट के सामने, वो कहते थे कि मेरी पूरी जमात इस कमरे में आ जाएगी। बारहा उन्होंने मुझे कहा है, बारहा मेरी गाड़ी में कहा है। तो मुझे तो जब 1997 में नवाज शरीफ ने 2/3 अक्सरियत ली, हमें पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। हम तो एक टांगा पार्टी बन चुके थे, तो मैंने उस वक्त उनका साथ दिया जो मुश्किल तरीन साल थे। हमने इस पार्टी की ब्रांडिंग की कि ये एक जमात नजरियाती जमात होगी। तो मुझे तादाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी सेहत पे, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि क्या मैं सच हूँ, सच्चे रास्ते पे हूँ। अगर मेरा दिल और ईमान कहता है कि मैं सच्चे रास्ते पे हूँ, मैं अगर अकेला भी हुआ मैं उस रास्ते पे चलूँगा। बाबर साहब एक टेक्निकल सवाल ले लें, आपके वकील ने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इस एक तो ये पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं, इनको आप कलअदम करार दें और नए इंतखाबात कराएं। उस पर मेंबर ने कहा कि आप ये भूल जाएं कि नए इंतखाबात होंगे, तो आगे आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको फैसला नहीं समझना चाहिए। किसी एक 5 में से एक मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने ऐसा जो रिमार्क दिया, अब फैसले में क्या लिखा हुआ आता है जब आएगा फिर तबसरा करेंगे। क्या फैसला की ओर से आएगा? नहीं, यही 5 फैसला करेंगे ना, अकेले एक तो नहीं करेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।